أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حميم تو اس کے لیے آج کے دن کوئی دلی دوست نہیں ہوگا ولا طعام إلا من غسلین اور نہ کوئی کھانا ہوگا سوائے زخموں کے دھون کے لا يأكله إلا الخاطئون جسے نہیں کھائیں گے مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والے حمیم کا معنی ہے گرم جوش دوست ہمتن کہتے ہیں گرم پانی کے چشمے کو اور حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں مطلب کہ ایسا دوست جو اس کی خاطر گرمی کھائے وہ کوئی اسے میسر نہیں ہوگا اور غسلین غسل یغسل سے فعلین کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے زخم کو دھونے سے یا گندا کپڑا دھونے سے جو پانی نکلتا ہے اسے غسلین کہتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے لیے جہنمیوں کے زخموں کا لہو اور پیپ یہ ان کا کھانا ہوگا اور اس کے سوا انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا لیکن قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک اور کھانا بھی ہوگا اور وہ ہے زقوم کا کھانا تو ولا طعام کا مطلب ہے کہ کوئی لذیذ کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا بلکہ بد مزہ اور بد ذائقہ اور کڑوے کھانے انہیں ملتے رہیں گے لا یاکلہ الا الخاطئون خاطئون کی جمع ہے خاطئون اور جو جان بوجھ کر گناہ کرے اسے خاطئ کہتے ہیں اور جو بھول کر غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اسے مختی کہتے ہیں تو مختی اور خاطئ کا یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے فلا اقسم بما تبصرون پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے انہ لقول رسول کریم بلا شبہ یقیناً وہ ایک عزت والے پیغام رساں کا قول ہے وما هو بقول شاعر اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے قلیلا ما تؤمنون بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو ولا بقول کاہن اور نہ ہی وہ کسی کاہن کا قول ہے قلیلا ما تذکرون بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو تنزیل من رب العالمین وہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایک پیغام رساں کا قول ہے جو جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جو پیغام رساں ہوتا ہے وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی جو کچھ بھی فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں کیونکہ شاعروں کے جھوٹ اور ان کے مبالغے اور ان کے قول و فعل کا تضاد یہ عربوں کو اچھی طرح معلوم تھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، ایفائے عہد اور آپ کا اعلیٰ اخلاق یہ بھی انہیں معلوم تھا، اس لیے یہ شاعر کا کلام نہیں، نہ ہی کاہن کا کلام ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے کسی جن یا پری سے یہ کلام لے لیا ہے اور ہمیں سنا رہے ہیں۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی رگے جاں کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا بفرض محال اگر ہمارا بھیجا ہوا رسول کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کر یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر ہم اس کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دیں اور اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وہ رگ کاٹ دیں جو دل سے گردن کی طرف آتی ہے اور پورے جسم میں جو خون پہنچاتی ہے، پھر وہ رگ کاٹ دی جائے تو آدمی ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہ ایسا ممکن نہیں کہ ہمارا رسول کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یقیناً یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں اور ان کی وجہ سے اے میرے حبیب آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل کو غم ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اللہ کو سجدے کریں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقینی حق ہے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، جیسے ہمیں معلوم ہے علم کے ذریعے اللہ اور رسول کے بتانے کے ذریعے جنت ہے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، جب قیامت کے دن جنت قریب لائی جائے گی اور مومن اسے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، جب چیز کو استعمال کر کے آدمی دیکھ لے تو یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس کی نعمتیں استعمال کریں گے تو انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کو نماز کے رکوع میں رکھو، یعنی سبحان ربی العظیم کہو. اور جب یہ سورۃ الاعلیٰ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھو. چنانچہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. ترجمہ اقبال. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کی پیپ کے. لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جسے تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور اس چیز کی جسے تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یقیناً یہ ایک عزت والے پیغام رساں کا قول ہے. وما هو بقول شاعر، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ وہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، وہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم یقیناً اس کی رگ گردن کاٹ دیں گے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ یقینی حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم، آپ اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ تسبیح کیجئے.
الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 26 جون 2025 کو سورۃ الحاقہ کی تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المعارج شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.